اگر مولانا ادھر اچھا، لیکن مولانا کو جانا ہے. میں بڑے جرت کے ساتھ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. مولانا ہم آپ کا تہی دل سے مشکور بھی ہیں، اور دعوت کلام کے لیے میں آپ کو دعوت دینے کی جسارت بھی کر رہا ہوں. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب آپ سے مخاطب ہیں، ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں. آئیے. الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. یوگ نرمان ابھیان کے تمام سنچالک حضرات، گایتری پریوار سے تعلق رکھنے والے محبت بھائیوں بہنوں، میرے لیے بڑی خوشی اور سوبھاگیہ کا سمے ہے کہ میرے بھائی جناب سید عبداللہ طارق صاحب نے مجھے مجبور کیا اور میرے لیے اس کا سامان فراہم کیا کہ میں ایک ضروری پروگرام جو میرے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مکرم صاحب جو بہت بزرگوں کے بزرگ ہیں، ان کے یہاں مجھے جانا تھا، اور انہوں نے اس کا پورا انتظام کیا کہ وہاں کا پروگرام کینسل کر کے اس محبت بھری سبھا میں مجھے آنا جو ہے نصیب ہوا. میرے بزرگوں اور بھائیوں بہنوں، میں نے انتم سندیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کتھن آپ کو سنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتم سندیشہ کے کتھن کو حدیث کہتے ہیں، اور یہ حدیث دو لفظوں پر آدھارت ہے. ایسا کتھن ہے جو بولنے میں سب سے چھوٹے کتھنوں میں سے ایک کتھن ہے. انتم سندیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹروڈکشن کے سلسلے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوتار ہیں، مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، مسلمانوں کے رسول ہیں. حالانکہ قرآن میں ایک شبد بھی ایسا نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیون بھر کبھی یہ بات نہیں کہی ہے کہ میں مسلمانوں کا رسول ہوں. قرآن نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور برائیوں سے، غلطیوں سے، نرک کی آگ سے ڈرانے والا پوری انسانیت کے لیے رسول ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال پہلے سنسار میں آئے، اور جب ان کو نبوت ملی، ان کو انتم سندیشہ مالک کی طرف سے گھوشت کیا گیا. اس دن سے لے کر قیامت تک پڑھنے تک آنے والے ہر منشیہ کی طرف مالک کی طرف سے سندیش لے کر آنے والے ہیں. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو ہے جاننے اور ماننے کے سلسلے میں غلط فہمی ہے، اس طرح قرآن مجید کا بھی انٹروڈکشن صحیح نہیں. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ پڑھنے کے بعد ڈے آف ججمنٹ میں ہم سب کو کھڑا ہونا ہے اور وہاں حساب دینا ہے. جس کا حق تھا اس کو دے کر آئے کہ نہیں، اس سلسلے میں ہمیں جواب دینا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے، قرآن نے بتایا ہے، سچے سندیش کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ بات پوری انسانیت تک بتائیں کہ قرآن کے بارے میں یہ انٹروڈکشن غلط ہے کہ وہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے. ایک شب قرآن میں ایسا نہیں ہے، اور ایک شب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا اوترت کیا گیا، کہیں نہیں کہا کبھی کہ مسلمانوں کا دھارمک ہے. تو کہا ہے پیدا کرنے والے مالک سب کا اکیلا مالک ہے، اکیلا. اس لیے کہ وہی اکیلا ایک کریٹر اور فاؤنڈر ہے. اس پوری سنسار کا بنانے والا اور چلانے والا صرف وہ اکیلا ہے. کسی ایک بوڑھی عورت سے پوچھا اس سنسار کا چلانے والا اور بنانے والا کوئی کون ہے؟ کہا ایک اکیلا ہے. کوئی کہ ہاں ہے. کون ہے؟ ایک اکیلا. کیسے؟ میرے چرخے نے بتایا کہ وہ ہے اور اکیلا ہے. اس لیے کہ جب تک میں چرخہ چلاتی رہتی ہوں تو چرخہ چلتا رہتا ہے، اور جب چرخہ میں روک دیتی ہوں تو چرخہ رک جاتا ہے. اور جب تک میں اکیلی چلاتی ہوں تو بھلی بھانتی سود کرتا رہتا ہے. تو ایک ننھی سی میری پوتی یا بچی آ کر اس میں آٹی میں ہاتھ لگا دیتی ہے تو سود ادھر جاتا ہے، روح ادھر جاتی ہے، سارا پروگرام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ پوری سرشٹی کا سورج چاند دن رات اور چاند ستاروں کا یہ چرخہ تو بھلی بات یہ گریٹ انداز میں چل رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اس کا چلانے والا ایک ہے، چلانے والا کوئی ہے، وہ صرف اکیلا. قرآن نے کہا ہے لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا،
اگر اس عقیدے کے علاوہ کوئی اور پالنے والا، منانے والا اور چلانے والا ہوتا تو زمین میں فساد ہو جاتا. ایک کہتا دن ہوگا 6 مہینے کا، ایک کہتا رات ہوگی 8 مہینے کی ہوگی، ایک کہتا نہیں آج بارش ہوگی، ایک کہتا نہیں سوکھا پڑے گا، ایک کہتا سورج آج ادھر سے نکلے گا، ایک کہتا ادھر سے نکلے گا. کسی ایک پریوار میں 2 پرمکھ مکھیا ہو جائے تو پریوار ڈسٹرب رہتا ہے. پتنی کہے میں مکھیا، پتی کہو میں مکھیا، پریوار چلتا نہیں. بڑا بھائی کہے میں مکھیا، چھوٹا بھائی کہے میں مکھیا، وہ نہیں چلتا. تو یہ پورا سنسار ٹرسٹی اکیلا چلانے والا اور بنانے والا ہے. وہ بنانے والا اس مالک کی طرف سے بھیجا ہوا پوری انسانوں کے لیے. یہ فائنل کانسٹیٹیوشن، سمویدھان کی اپ ٹو ڈیٹ شکل ہے. قرآن نے کہا ہے وید آدی گرنتھ ہے، فرسٹ ایڈیشن وید ہے، تو فائنل کمپلیٹ ایڈیشن، اپ ٹو ڈیٹ ایڈیشن ہے قرآن. قرآن نے کہا ہے میں دھرم کو لانے والا نہیں، دھرم کو مکمل کرنے والا. اس کا ماننا جس طرح کسی مولانا اسلم صاحب مظاہری جو ہے مدرسوں کے صدر سمجھے جاتے ہیں، ان کے لیے جتنا ضروری ہے گایتری سماج کے ڈاکٹر صاحب کے لیے اتنا ہی ضروری ہے. مسلمان پھنسیں گے، انہوں نے صحیح انٹروڈکشن نہیں کرایا. وہاں پوچھا جائے گا ڈے آف ججمنٹ میں کیوں نہیں پہنچایا، قرآن کا صحیح انٹروڈکشن کیوں نہیں کرایا. لیکن جس کے پاس نہیں پہنچا، کوئی اور کسی سماج کا، کوئی ہندو، کوئی سکھ بھائی، کوئی عیسائی بھائی اس لیے بچ نہیں سکتا کہ مسلمانوں نے ہم تک قرآن کو صحیح پہنچایا نہیں تھا. اس لیے کہ ساری قانون کی کتابوں میں انٹرنیشنل لا کے روح سے جو ہے جملہ سر ورق پر ٹائٹل پر لکھا رہتا ہے قانون کا نہ جاننا سب سے بڑا قانونی جرم ہے. کسی پولیس والے کو، کسی عدالت کے جج کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پہلے پڑھایا تو نہیں گیا تھا اس میں ایک بیچنا جرم ہے، اس لیے ہم دکان میں اس میں ایک بیچ رہے تھے، اب ہمیں پکڑ لیا گیا. یہ کوئی بات ہے صاحب؟ آپ دیش میں رہتے تھے، آپ کی ذمہ داری تھی قانون کا جاننا. قانون کا نہ جاننا اور نہ ماننا دورے مجرم ہے. جانا بھی نہیں، مانا بھی نہیں. اس لیے قرآن میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا گلا بچانے کے لیے اس وقت مالک کے سامنے جانا اس لیے بتا رہا ہوں میں، اور یہ میں ذمہ داری سمجھتا ہوں. پیدا کرنے والے مالک کے سامنے ہم سب کو کھڑا ہونا ہے. اس دن یہ مت کہیے کہ ہمیں نہیں بتایا گیا تھا. کم سے کم میری گردن پکڑنے سے آپ جو ہے بچے رہیں گے، میری گردن بچی رہے گی. کہ وہ مالک کا فائنل کانسٹیٹیوشن ہے قرآن مجید، جس کا پڑھنا، جاننا اور ماننا جس طرح میرے لیے ضرورت ہے، حضرت مولانا علی میاں روم جو چلے گئے تھے ان کے لیے تھی. اور یہ بات بزرگوں، میں پنڈت شری رام شرما جس سے بےحد عقیدت رکھتا اور میں جانتا ہوں کہ انہوں نے آپ کا آخر دن کیسے ہوا ہے، اور میں خوب جانتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کو ستیہ جان کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں جتنا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، ایمان والا سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ ہے. میں نے خواب دیکھے ہیں اسے کہ حضرت پنڈت شری رام شرما بھی قرآن پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے. جس طرح میں مسلمان ہوں اس طرح وہ ایمان پر گئے تھے. اس لیے مجھے اس سماج سے خاص قلبی دھڑکنوں کی لگن ہے. اس لیے میں پروگرام ملتوی کر کے آیا ہوں. میں نے سچے سندیش کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ سارے دھرم کوئی نہیں، دھرم شروع سے ایک ہے. سناتن دھرم کا ایکوریٹ ترجمہ، سٹیک جو ہے ٹرانسلیشن اگر کیا جائے گا تو 100% دین قیم اسلام آئے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرا شمس کا سٹیک ترجمہ ٹرانسلیشن کرایا جائے گا تو عربی میں محمد کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وینا جس کی پرشنسا کی جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے قرآن نے کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح وما وصينا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہی بات ہم نے دھرم کے طور پر طے کی تھی نوح منو کے پاس، اور یہی ابراہیم جس کو برہمن مانتے ہیں ابراہیم کے پاس، اور یہی موسیٰ کے پاس جو جس کو یہودی مانتے ہیں، یہی عیسیٰ کے پاس جو اللہ کے پیغمبر تھے، سچے پیغمبر تھے، جن کو صرف عیسائیوں نے صرف اپنا پیغمبر کہہ دیا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین پر، مذہب پر، دھرم پر، اس پر قائم رہنا اور اس میں اختلاف نہ کرنا. الگ الگ دھرم مت بنا لینا. صرف ایک دھرم ہے کہ پوجا کے لائق وہ ہے. جب پوجا کے لائق یہ ہے بنانے والا، چلانے والا، جیون دینے والا، تو جیون اس کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام دھرم ہے. اور اس دھرم کی کیا پریبھاشا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 شبدوں میں بتا دی. 2 شبدوں میں سمپورن پریبھاشا دھرم کی بتا دی ہے، اور دھرم کے سلسلے میں جتنی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں ان سب کا علاج بھی کر دیا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین النصیحہ، دین جو ہے، دھرم جو ہے خیر خواہی کا نام.
بھلائی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے۔ جہاں خیر خواہی ہے وہاں آدمی دھارمک ہے۔ یہ نیا زمانہ آ رہا ہے، لوگ دھرم سے دور ہوئے جا رہے ہیں، اور دھرم والے احساس کمتری میں، انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو کر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بھئی ہم نے احساس بھاؤ کی ریلی نکالی ہے کہ دھرم سے اوپر ہو کر سدبھاؤ کے لیے کام کریں۔ یہ بالکل انتہائی غلط نعرہ ہے، دھرم سے اوپر ہو کر سدبھاؤ کا تصور نہیں۔ صرف وہ آدمی سدبھاؤ کر سکتا ہے اور خیر خواہی کر سکتا ہے جو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے جیون گزارنا چاہے گا۔ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جیون گزارنے کا نام دھرم ہے۔ میرے مالک نے جو جیون دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق ویتیت ہو، جیسے وہ چاہتا ہے ایسے سوؤں، جیسے وہ چاہتا ہے ایسے روؤں، جیسے وہ چاہتا ہے ایسے دیکھوں، جیسے وہ چاہتا ہے اس طرح چلوں، اس کا نام دھرم ہے۔ جیون گزارنے کا اس نے پدھتی بھیجی ہے، ایک پرنالی بھیجی ہے، اس کا نام دھرم۔ اس کے بارے میں فرمایا الدین والنصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، بھلائی کا، ہمدردی کا۔ خیر خواہی کہاں؟ ہر موڑ پر خیر خواہی، ہر مقام پر خیر خواہی، ہر جگہ پر خیر خواہی، اور ہر حال میں خیر خواہی۔ اپنوں کے ساتھ خیر خواہی، پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی، پڑوسیوں کے ساتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سنائی؟ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں اس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے، مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ پڑوسی کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، پڑوسی پشتینی دشمن ہو جس سے مقدمہ بازی چل رہی، اس کے باوجود بھی اگر وہ بھوکا رہا اور آپ نے پیٹ بھر کے کھایا، آپ دھرم کے پاس نہیں گئے۔ پڑوسی کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ تو اپنی دیوار، اس کی دیوار سے بغیر اس کی اجازت کے اونچی نہ کر، یہ ذمہ داری عائد کی ہے دھرم میں۔ دیوار سے دیوار بغیر، اسلام کا اصول ہے پڑوس میں رہنے کا، پڑوس کا قانون ہے، یہ ایک دفعہ ہے، آرٹیکل ہے یہ قانون کا، سمویدھان کا، کہ تو اپنی دیوار، اس کی دیوار سے بغیر اس کی اجازت کے اونچی نہ کر۔ پڑوسی کی ہوا رکے گی، پڑوسی کی روشنی رکے گی، پڑوسی کے گھر سے بے پردگی ہوگی، اگر وہ اجازت دے تو آپ ہیٹ لگا سکتے ہیں، نہیں لگا سکتے۔ پڑوس کے ساتھ خیر خواہی، مکان کے پڑوس والے کے ساتھ، مجلس میں بیٹھا ہوا پڑوسی ہے اس کے ساتھ خیر خواہی، جو دکان کا پڑوسی ہے، جو کھیت کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ خیر خواہی، جو مردوں کے ساتھ خیر خواہی، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی، مظلوموں کے ساتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام ہو آپ پر۔ آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے 14 سال پہلے وہ جاہلیت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو جس میں ساری خرابیاں آخری عروج پر تھی، شرک اور بت پرستی کا اتنا روز دور تھا کہ 360 مورتیاں کعبے کے گھر، کعبے میں رکھی ہوئی تھی، بے حیائی بے شرمی اتنی تھی کہ ہر جو ہے شادی میں ننگی عورتوں کے بہنا، بے پردہ عورتوں کے ناچ ہوتے تھے، شراب اتنی شراب کہ شراب کے اوپر ساری شاعری ہوا کرتی تھی، ساری برائیاں آخری کو، ظلم اتنا، جو جتنا ظلم کرتا تھا اتنا زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن حضرت سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کا نام رکھا دور جاہلیت، اور جاہلیت کو آپ نے فرمایا میں اپنے قدموں کے نیچے روزنے آیا۔ اس جاہلیت کی سب سے بڑی برائی تھی عورتوں پر اتیاچار، عورتوں کو ظلم۔ لڑکی پیدا ہونا جرم سمجھا جاتا، زندہ لڑکیاں درگور کر دی جاتی تھی، مائیں جو ہیں وہ وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، عورتوں کو خاص پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دنیا میں آئے تو سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی اس سماج کے اس طبقے کی طرف آپ نے توجہ کی، اور آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ، پتنیوں، گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ آپ کی اہلیہ، آپ کی پتنی حضرت عائشہ فرماتی، پوچھا گیا کہ گھریلو زندگی کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا جب آپ گھر میں ہوتے تھے ہمارے ساتھ تمام کاموں میں برابر کے شریک ہوتے تھے، صفائی فرماتے تھے، آپ اپنے کپڑے دھوتے تھے، آپ جوتے کی مرمت کرتے تھے، آپ جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے، آپ سبزی کاٹتے تھے، آپ آٹا گوندتے تھے۔ صحت مند بیوی کی موجودگی، مجھے کوئی دھارمک آدمی ایسا نہیں لگا جو اپنی بیوی کے ساتھ آٹا گوندتا ہو، صحت مند بیوی کی موجودگی، وہ سلام ہو آپ پر۔ بیٹیاں اور بیٹے پیدا ہونے کی بات ہوئی، آپ نے قرآن نے کہا، ذکر کیا اس ترتیب سے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، وہ مالک جس کو جو ہے پردان کرتا ہے بیٹیوں جیسی نعمت، اور وہ جس کو دیتا ہے بیٹوں کا بعد میں ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا جس کے 4 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو انعام سمجھ کر، ان کو اپہار سمجھ کر پرورش کرے، اور بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے۔ بیٹے ہو رہے ہیں تو ان کے لیے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ان کے لیے منڈن ہو رہے ہیں، ان کے عقیقے ہو رہے ہیں، ان کو اچھا کھلایا جا رہا ہے، اچھے اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، بیٹوں کو ان پر ترجیح نہ دے، اور اچھے لڑکے دیکھ کر، شریف لڑکے دیکھ کر ان سے شادی کر دے، تو میں اور وہ سورگ میں اس طرح ہوں گے جس طرح 2 ہوں گے۔ کسی نے پوچھا اس کے 3 ہو، آپ نے فرمایا وہ بھی
کسی نے پوچھا اس کے 2 ہوں، آپ نے فرمایا وہ بھی جس کو ایک ہی بیٹی مالک نے دی ہو، اگر وہ ان کو اپہار سمجھے، بوجھ نہ سمجھے، اور ان کے ساتھ اس کو بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے، تو وہ میں اس طرح ہوں گے سورگ میں، اس طرح 2 انگلیاں سورگ میں اس طرح جائیں گے۔ کسی نے کہا جو اپنی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرے، آپ نے فرمایا وہ بھی۔ ماں اور باپ میں بھی ماں کو، ایک دن صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہمدردی خیر خواہی کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد، فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد، پھر فرمایا تیری ماں۔ پھر چوتھی بار پوچھا اس کے بعد تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا ارشاد فرمایا۔ ہر طرح کے جو ہے اس میں جو ہے عورتوں کو ترجیح دی جناب رسول اللہ نے۔ ودیا میں یہ دھرم اسلام، آپ نے فرمایا آدھا دین عائشہ سے سیکھو، آدھا دین سارے مردوں سے سیکھو دھرم، اور آدھا میری پتنی عائشہ سے سیکھو، میں نے اکیلی کو اتنا سکھا دیا۔ یہ ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی خیر خواہی، ہر حال میں خیر خواہی، جانوروں کی خیر خواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، ایک اونٹ جو ہے آیا، دیکھ کر آپ کے کاندھے پر سر رکھ کر پٹ پٹ رونے لگا۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا، میرے بھائی تو اس سے کام تو بہت لیتا ہے، اس کو چارہ نہیں ڈالتا، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، کل میدان محشر میں ڈے اور ججمنٹ کے دن اس کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا۔ ایسی دیا، ایسا کرم میں، ایسا انصاف، ایسی خیر خواہی آپ نے سکھا، ایکشن میں خیر خواہی، ریئیکشن میں خیر خواہی۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت رکانہ ایک جو ہے پہلوان تھے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جیلسی رکھتے تھے۔ چونکہ رواج جس چیز کا پڑ جائے اس کے خلاف کوئی آواز لگاتا ہے تو عجیب لگتا ہے، یہ نیا دھرم، غلطی پر کوئی چل جائے۔ آپ نے صرف ایک مالک اور ایک خدا کی پوجا کی طرف لوگوں کو بلایا، اور کیسی ہمدردی اور کیسی محبت سے بلایا، تو سماج آپ کا دشمن ہو گیا۔ ان دشمنوں سے ایک یہ بھی تھے رکانہ، کئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کر چکے تھے، طرح طرح کی سازشیں بنا چکے تھے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بڑی ہمدردی رکھتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں، ان کا یقین ہے، ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا، قرآن کے سچا جاننے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول ہونے، اور سارے رسولوں کو سچا جاننے، اور سارے جتنے دھارمک گرنتھ ہیں ان کو سچا جاننے، اور مرنے کے بعد جیون ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یا سورگ ہے یا نرک ہے، اس کو نہیں جان، اس پر یقین نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نرک میں جلے گا۔ اس لیے آپ کڑتے تھے، قرآن نے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں، رو رو کر کے یہ لوگ سب یہ علیہ ایمان میں آ جائیں، بے ایمانی سے نکل جائیں، ناستکتا چھوڑ دیں، آستک بن جائے صرف اس اکیلے کے لیے، شرک چھوڑ دیں، اس کے علاوہ ان کا درد سے سر جھکنا اور ہاتھ جڑنا ایک مالک کے علاوہ سب کے آگے سے نکل کر ہی ان کے سر کو عزت، ان کے مستشک کو عزت مل جائے۔ تو وہ آیا اور آنے کی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایمان لے آؤں، مسلمان ہو جاؤں سچا؟ کہ ہاں، ایک طریقہ ہے، آپ مجھ سے کشتی لڑیں، اگر آپ نے مجھے کشتی میں پچھاڑ دیا اور چت کر دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ کہا کیا واقعی یہ صحیح کہتے ہو؟ اتنا مشہور پہلوان تھا کہ کبھی کسی سے چت نہیں ہوا تھا، اور مشہور تھا کہ 70 پہلوان اونٹ کا چمڑا نیچے رکھ دیا جاتا تھا، تازہ چمڑا، اور وہ 70 پہلوانوں کو چاروں طرف لگاتے تھے کہ میرے نیچے سے ہلا کر دکھائیں، کوئی ہلا نہیں دیتا پاتا تھا۔ سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایشور کی شانتی ہو مالک کی، انہوں نے فرمایا کیا واقعی تم رکانہ صحیح کہتے ہو؟ مجھ سے کشتی لڑنے کے بعد، چت ہونے کے بعد تم ہمیشہ کی نرک سے بچ کر سورگ کے راستے پر، ستیہ راستے پر چلے جاؤ گے؟ کہا میں بالکل 100%۔ کہا کھاڑا تیار کیا جائے۔ آپ کے شیشے چیلے جن کو صحابی کہتے ہیں بے چین ہو گئے، ہمارے حضرت سے، ہمارے پیر سے، ہمارے حضرت نبی سے یہ آ کر دشمن کشتی لڑے گا، اکھاڑا بنایا جائے گا اور لنگر لگا کر آئیں گے؟ لیکن آپ ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے، کسی طرح غلطی کو چھوڑ کر سچائی پر چلے جائے، مجھے جو بھی کرنا پڑے۔ آپ تیار ہو گئے، اکھاڑے پر جو ہے لائے گئے، رکانہ آ گئے، ادھر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ کا معجزہ تھا، آپ مالک کی طرف سے بھیجے گئے ستیہ سندیشہ تھے، آپ کو ایک خاص شکتی دی گئی تھی، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کے پیٹے پر ہاتھ ڈالا، رکھا، پکڑا، اسے گڑیا کی طرح اٹھایا اور ایسے آہستہ سے چت کر دیا۔ اب جیسے ہی چت کیا تو رکانہ نے کہا یہ بھی کوئی کشتی ہوئی، ابھی تو میرے داؤ سوچے بھی نہیں تھے، ابھی میں نے ارادہ بھی نہیں کرتا کیا تھا، آپ مجھے سوچنے دیتے، ہاتھ تو چلانے دیتے، آئے اور اٹھا کے مجھے چت کر دیا، کشتی تھوڑا ہی ہوئی تو ایک طرفہ آپ نے مار دیا مجھے، ایسے اسے نہیں میں مانتا۔ کہا پھر یہ کشتی دوبارہ ہوگی؟ کہا رکانہ کیا تم واقعی صحیح کہتے ہو کہ اب کی مرتبہ اگر آپ نے مجھے چت کر دیا تو میں ضرور مسلمان ہو جاؤں گا؟ کہا اچھا تم تیار ہو تو چلو اکھاڑے میں آ جاؤ۔
صحابہ مچل رہے ہیں، یہ آدمی سازشی کیسے آیا ہے، کیسی ہمارے نبی کو وہ کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنے کے لیے آیا ہے، اور پھر ایک دفعہ کشتی ہار کر بھی دوبارہ کشتی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ چنانچہ دوبارہ کشتی کے لیے آئے رکانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکانہ تم تیار ہو کہ ہاں، تم نے اپنے داؤ سوچ لیے، تم پوری طرح کشتی کے لیے تیار ہو، کشتی شروع کی جائے کہ ہاں کشتی شروع کی جائے۔ پھر آپ نے اسی طرح اسے اٹھایا، پیٹا ڈالا اور پھر اسی طرح چت کر دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیے بھائی، دوسری مرتبہ چت ہونے کے بعد مجھے مان لینا چاہیے تھا، لیکن ہر چیز کا مسئلے کا حل جو ہے 3 دفعہ کے بعد اطمینان بخش ہو جاتا ہے، بس ایک اور چانس دیجیے مجھے۔ اب اس آخری مرتبہ اگر تم نے مجھے کشتی میں چت کر دیا تو میں اب آپ کو پریشان نہیں کروں گا، مسلمان ہو جاؤں۔ کہا اچھا رکانہ تم تیار ہو کہ ہاں ٹھیک ہے میں پھر تیار ہوں۔ آپ اکھاڑے سے باہر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ رکانہ جب تم تیار ہو جاؤ تو مجھے وہ آواز دے لینا۔ رکانہ نے کہا کہ آئیے میں کشتی کے لیے پورا تیار ہوں۔ چنانچہ وہ اس طرح پھر پیٹے میں ہاتھ ڈالا اور پھر اسی طرح چت کر دی۔ رکانہ اس سے جو ہے اکھاڑے سے نکلے اور انتم سندیش سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا وہ حلق، وہ اس قرآن مجید جو انتم سنویدھان ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس رسٹی کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے جس کا پڑھنا اور جس اوت کا لینا اور اس شپث کا دھارن کرنا انیواریہ ہے، اس کے بغیر کوئی انسان اس رسٹی کا شہری نہیں ہے، اس سے نیشنلٹی نہیں ہے۔ جس دیش میں آدمی رہتا ہو اس کے کانسٹیٹیوشن کو نہ مانے، اس کے حاکم کو نہ مانے، وہ باقی غدار ہے، اسے دیش کی نیشنلٹی نہیں، وہاں رہنے کا، وہاں چلنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اس طرح اس رسٹی کا پورا حق اکیلا ہے اور اس کا فائنل کانسٹیٹیوشن ہے قرآن۔ جو اس کو نہیں مانتا، اس کے پرتی وچن بद्धتا کی شپث نہیں لیتا، وہ شہری نہیں ہے۔ حق شہریت حاصل کرنے کے لیے رکانہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں خوشی سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہوا۔ رکانہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کیا یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مدینہ آیا تھا اس خیال سے کہ محمد نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے کشتی میں پچھاڑ دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ کہ ہاں، کہ ایسا بالکل نہیں، میرے تصور بھی نہیں سکتا کہ محمد جیسا معمولی دیکھنے میں آدمی مجھ جیسے عرب کے سب سے بڑے پہلوان کو پچھاڑ دے گا، ممکن ہی نہیں تھا۔ اور میں نے یہ سوچا تھا اگر 1/1000 میں سے 1%، 1/1000 اگر میں ہار بھی گیا تو میں کہوں گا میں تو مذاق میں آیا تھا کشتی لڑنے کے لیے، میرا ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں مان لوں گا۔ کیا پھر کیا بات ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک دفعہ کشتی ہارنے کے بعد مجھے اطمینان نہیں ہوا اپنی چت ہونے کا اور ہار کا؟ پھر دوبارہ میں نے مطالبہ کیا کہ ہاں یہ بھی غلط۔ کہا دوسری دفعہ بھی ہار کے بعد پھر مجھے اطمینان نہیں ہوا، پھر تیسری دفعہ کشتی کا مطالبہ کیا، کہا کہ ہاں کہ یہ بھی غلط۔ 3 دفعہ کشتی ہارنے کے بعد مسلمان ہونے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، کہا ہاں کہ یہ بھی غلط۔ کہا پھر کیا بات؟ کہ میں دنیا کے بڑے بڑے دنگلوں میں گیا ہوں، بڑے بڑے پہلوانوں سے میں نے کشتی لڑی ہے، آسمان کے نیچے پہلی مرتبہ میں نے تماشا دیکھا، میں نے دنیا میں دیکھا ہے جب کوئی 2 پہلوانوں میں لڑائی ہوتی ہے اور کشتی ہو جاتی ہے اور ایک پہلوان دوسرے پہلوان پر اتنا قبضہ کر لیتا ہے کہ مخالف پہلوان کو اوپر اٹھاتا ہے تو اتنی زور سے دے کے مارتا ہے اکھاڑے میں کہ مجھ سے نہیں کبھی کسی سے کشتی لڑنے کی ہمت نہ کر سکے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اوپر اٹھا لیا تو بجائے دے سے مدے کے مارنے کے اس طرح پیار سے اکھاڑے میں لٹائے جیسے ماں اپنے بچے کو لٹاتی ہے۔ تو مجھے خیال ہوا ہے کہ یہ مامتا اچانک تو نہیں، اتفاق سے تو ایسا نہیں ہو گیا۔ میں نے اپنے اطمینان کے لیے دوسری مرتبہ کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا تو ری ایکشن میں اور زیادہ غصے اور جلال ہو جانے کے بعد زور سے دے کے مارنے کے آپ نے پہلی دفعہ سے زیادہ پیار سے محبت سے مجھے لٹایا، اور جب میں نے تیسری دفعہ اپنے اطمینان کے لیے تیسری دفعہ کا مطالبہ کیا تو تیسری دفعہ پہلی 2 دفعہ سے زیادہ محبت پیار سے مجھے اکھاڑے میں لٹایا جیسے ماں اپنے مامتا سے بچے کو لٹا رہی ہو۔ تو میرے دل میں یقین ہو گیا کہ اس ری ایکشن کے ماحول میں ایسی محبت، ایسی دیا، ایسی خیرخواہی سچے نبی کے علاوہ کسی کے دل میں نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کے مانے بغیر تیرے لیے ہلاکت ہے، میں نے اسلام چھوڑا۔ یہ ہے الدین والنصیحہ۔ کہ ماننے والے، ان کے ماننے والے بھی ہمیشہ ایسے رہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محی الدین، اس خیرخواہی کی آواز لگانے والے سنسار میں جہاں رہے اتہاس میں ان کا نام ہوا۔ مالک کے لیے وہ جو ہے کی طرح کی دیا ان کی طرف رہی، ان کا نام ہوا، انہوں نے انسانیت کے چراغ کو دنیا میں جلایا اور وہ یگ کا نرمان کرنے والے ہوئے۔ یگ کا نرمان کرنے کے لیے الدین والنصیحہ، یہ خیرخواہی کا مزاج جن لوگوں نے بنایا انہوں نے یگ کا نرمان کیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قصے کیسے کیسے مشہور ہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں سردی میں جو ہے وہ سسڑ رہے ہیں، رضائی برابر میں رکھی ہوئے، کسی نے کہا کہ حضرت رضائی برابر میں رکھی ہے، اسے اوڑھ کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے کہا دلی میں کتنے لوگ ایسے ہیں
دلی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رضائی میسر نہیں، میں تو نہیں ہو سکتا سب کو رضائی دوں، سب کے ساتھ سردی کی تکلیف میں برابر کا شریک ہو سکتا ہوں۔ انہی کے ماننے والے خواجہ دست گیسو دراز کیسے کیسے قصے ان اللہ والوں کے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خیر خواہی کے راستے پر جو لوگ چلے ہیں، یقیناً جو ہے انہوں نے دنیا میں یوگ کا نرمان کیا ہے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ ظاہر ہے گایتری سماج، خصوصاً جو ہے سورگیہ شری پنڈت شری رام شرما کو ماننے والے ہیں، ان کی آواز، ان کی تحریک کو سے جو ہے سر سے سر لگانے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے سندیش کو سامنے رکھ کر ایوب کا نرمان کی کوشش کریں گے۔ میں بہت آبھاری ہوں، بہت شکر گزار ہوں تمام ساتھیوں ذمہ داروں کا، طارق عبداللہ صاحب کا، انہیں مجھے وہ موقع دیا اور میں یہاں آیا۔ اور کبھی میرے لیے اس سلسلے میں کبھی شانتی کنج سے لے کر دنیا کے کسی کونے میں کسی سیوا کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کی سیوا میں ہمیشہ حاضر رہوں گا۔